قربانی کے تینوں دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے، دن کو بھی رات کو بھی۔ تو رات میں بعض آدمی کو اگر اندازہ نہ ہو پاتا ہو، یعنی اندھیرا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو دن میں قربانی کر لینی چاہیے، ورنہ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی آج دوسرا دن ہے تو کل مغرب تک جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، اور اب اگر وہ صاحب استطاعت صاحب نصاب بن گیا ہے تو اب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی کرنا اب بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ اب عید آ چکی ہے تو لہذا اب قربانی واجب نہیں ہو سکتی، لازم نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، بلکہ اب بھی قربانی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، قربانی کرنا لازم ہے۔ تو اب اگر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یا اسے مسئلہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میرے پاس جو اسباب ہیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے میرے اوپر، یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی بن گئی جس کی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں خرید سکا، قربانی نہیں کر سکا، تو اب یہ نہیں کہ وہ قربانی سے سبکدوش ہو جائے گا، بلکہ قربانی کے دنوں کے بعد ایک متوسط بکری کی قیمت اسے صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال کی یعنی وسعت عطا فرمائی ہے تو قربانی کرنا لازم ہے اس کے اوپر، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی سخت ہے اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے، اتنا سخت ناراض ہے اس آدمی کے اوپر۔ تو مال جو ہے یہ دنیا کی چیز، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، آدمی کے پاس یعنی آدمی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور احکامات میں کوتاہی پر انسان حسرت افسوس کر رہا ہوگا۔ اس لیے قیامت کے حسرت افسوس سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں احکامات عطا فرمائے ہیں انہیں پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔